بھجوائے اور اس کی انکوائری کروائی, اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو یہ جو اے پی پی کے اندر یہ چند لوگوں نے یہ کام کیا, اس نے یہ جب صاحب کیسے دوائی نہیں ملتی, یہ ان کے حق پہ ڈاکہ ان لوگوں نے ڈالا. تو یہ جن لوگوں نے مالی نقصان ادارے کو پہنچایا ہے اور جن لوگوں نے مالی بے ضابطگیاں کی ہیں, یہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ آج اگر پینشنرز کا مسئلہ ہے, کمیوٹیشن کا مسئلہ ہے, میڈیکل بلز کا مسئلہ ہے, یہ کسی منسٹری نے یا منسٹر نے نہیں کیا, یہ ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے کروڑوں روپے کا غبن ادارے کے اندر کیا اور ادارے کو مالی نقصان پہنچایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انکوائری ہوئی درست ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی درست ہوئی, اور اس کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے. اے پی پی کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے صحت کارڈ کی بات کی, میں آپ جاتے ہی اسلام آباد انشاءاللہ تعالی جو اگلا بجٹ جون میں آنا ہے, جو صحافیوں کے لیے مختص ہمارا ایک ہیلتھ کارڈ کا سلسلہ ہے, میں چاہوں گا کہ جو رپورٹرز اور جو صحافی حضرات ان اداروں میں بھی کام کرتے ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے. صحافیوں کے لیے جو ہیلتھ انشورنس اسکیم ہم لائے اور اس بجٹ میں بھی فائنانس منسٹر نے اس کا اعلان کیا, ہم نے کروڑوں روپیہ پریمیم پے کیا اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کو, اور وہ ہیلتھ کارڈ چل رہا ہے. پورے پاکستان میں صحافیوں کا علاج بھی ہو رہا ہے اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اور رجسٹریشن کا پروسیس بھی انتہائی آسان ہم نے بنایا کہ جو صحافی کسی پریس کلب سے منسلک ہے, جو کسی پریس باڈی سے منسلک ہے, ان تمام کے علاج کے لیے ہم نے فنڈز کا بھی بندوبست کیا. اور میاں شہباز شریف صاحب نے ہمیں بالکل ہدایت کی کہ یہ فنڈز کا بندوبست کریں, اور یہ صحافیوں کا حق ہے کہ ان کو علاج سے محروم نہ کیا جائے. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحافیوں کے علاج معالجے کے لیے یہ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی جو شروع کی گئی, میں نے اس پہ پورا پیرا دیا اور فنڈز ادا کرنے تک میں چین سے نہیں بیٹھا. مگر اس کے باوجود میں چینلز کو بھی کہوں گا کہ جو صحافی دوران سروس جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جو فوت ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی پالیسی موجود نہیں ہے. تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے بڑھنا ہوگا, اور صحافیوں کی دوران سروس جو موت ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی پالیسی وضع کرنی ہوگی, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. تو صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم ہمیشہ پیش رہے ہیں. پی ٹی وی کے لیے, پی بی سی کے لیے, جو رپورٹر حضرات ہیں جو صحافتی اس زمرے میں آتے ہیں, ان کے لیے اگر آلریڈی پالیسی موجود ہے بڑی اچھی بات ہے, اگر نہیں موجود تو پھر اس ہیلتھ انشورنس میں اگلے بجٹ میں ہم اس کو کور کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے میں ایک اور اہم موضوع جس پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں, اور یہ ہم انشاءاللہ تعالی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. ہم نے پہلا ڈیجیٹل ڈپارٹمنٹ ابھی کھڑا کیا گورنمنٹ آف پاکستان کا, جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس سسٹمز کو لے کے آئے ہیں, جس میں ڈیجیٹل جو ہے جدید طرز پہ ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کو انکارپوریٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کا جو کردار ماضی میں رہا ہے, ہمیں انہیں اب جدید بنیادوں پہ استوار کرنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے کہ دنیا میں جو بہترین ادارے ان سے ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تو میں اس ویژن کے ساتھ اور اس مشن کے ساتھ آیا ہوں کہ ہم نے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے, جدید ترین ہیومن ریسورس کے ذریعے, اور دنیا میں جو بہترین سسٹمز ہیں اس کے ذریعے پی بی سی کو, اے پی پی کو, پی ٹی وی کو ہم نے اس مقام پہ لے کے جانا ہے کہ جس مقام پہ یہ ہوا کرتے تھے, اور یہی مشن ہے ہمارا. آج کل پیکا لا کی بڑی بازگشت ہے, اے پی پی کے اندر بھی بڑا تذبذب پایا جاتا ہے, اور میں اس کی بات نہ کروں تو میرا خیال ہے یہ نامناسب ہوگا. جو میں بات سمجھنے سے قاصر ہوں یہ ہے کہ احتجاج کس بات کا ہے. پیکا لا کے اندر جتنی بھی شکیں ہیں, فیک نیوز پہ اعتراض ہے یا اس چیز پہ اعتراض ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو جس پہ کوئی چیک نہیں ہے آپ کسی کو واجب القتل قرار دیں, آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی الزام لگا دیں, کوئی کہہ دے جس طرح وہ ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ سر قلم کر کے لے آئے تو اتنے کروڑ میں ادا کروں گا. کیا ہوا؟ کسی نے نوٹس لیا؟ جو چائلڈ پورنوگرافی ہے, جو ڈیپ فیک ہے, جو خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے دن رات ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے, ہماری بچیاں وہ سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہوتی ہیں, سوسائیڈل ٹینڈنسیز بڑھ گئی ہیں معاشرے کے اندر, خودکشی پر مجبور ہوتی ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یعنی آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے لاز موجود ہیں, پیمرا موجود ہے, اخبارات اپنے آپ کو پی آئی ڈی میں بھی رجسٹر کرتی ہیں, ان کی اپنی کونسل بھی موجود ہوتی ہے, اور وہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا ہے, کانٹینٹ کے حوالے سے پورا ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے اداروں کے اندر. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہے, نہ کانٹینٹ کا کوئی معاملہ ہے,
جس کا جو دل کرے. اور وہ لوگ جو صحافت کی آڑ میں صحافت کو بدنام کر رہے ہیں, کبھی فیلڈ رپورٹنگ ایک دن نہیں کی, میس کمیونیکیشن کے سپیلنگ نہیں آتے ہیں, کیمرہ پکڑ کے تو جو دل میں آتا ہے وہ نشر کرتے ہیں, جو دل میں آتا ہے وہ بولتے ہیں. ملک کا نقصان, معیشت کا نقصان, اداروں کا نقصان. بھائی آپ کو یہ کانٹینٹ کہاں سے آیا؟ کوئی ایڈیٹوریل بورڈ ہے آپ کا؟ آپ کے پاس کوئی یہ سکل ہے, مہارت ہے, آپ نے کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے؟ تو دیکھیے ایسے معاملہ چل نہیں سکتا. جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے جی فلاں واجب القتل ہے, فلاں جو ہے اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو. صحافیوں کا ایک صحافی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کے بیٹے کا نام اور ایڈریس شیئر کیا گیا کہ ان کا بیٹا فلاں جگہ پہ رہتا ہے. آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے لیے یہ لا لایا گیا ہے. یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ جن صحافیوں کے گھروں پہ حملے ہوتے ہیں, جن کے ایڈریس شیئر کیے جاتے ہیں, جن کے بچوں کے نام, بچوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ کہ یہ اپنے خیالات کا آزادی سے اظہار کرتا ہے, اس کی اپنی آئیڈیالوجی ہے جس سے ہم اختلاف کرتے ہیں, اس لیے اس کے بچوں پہ حملہ کر دو. تو مجھے یہ بتائیے کیا ایف آئی اے میں کیپیسٹی ہے کہ ایف آئی اے ان کرائمز کو ڈیل کر سکے؟ کیا سائبر کرائم کا ملک میں کوئی ادارہ موجود ہے جو اس چیز کو چیک کر سکے؟ اگر ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی جا رہی ہے جو ایک مایہ ناز ایجنسی ہوگی, پروفیشنلز پہ بیسڈ ہوگی, تو کیا یہ غلط کام ہونے جا رہا ہے؟ اگر اس ایجنسی کے اوپر ایک ڈیجیٹل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جس کے اندر ایک صحافی اس کا ممبر ہوگا, وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوگا, آف کورس وہ کسی پریس کلب کے ساتھ, کسی ایسوسی ایشن کے ساتھ منسلک ہوگا, ایک آئی ٹی پروفیشنل اس کا ممبر ہوگا, وہ بھی نجی شعبے سے ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ ٹرائیبیونل بنایا جا رہا ہے, ہائی کورٹ کے جج کے لیول کا ٹرائیبیونل کا سربراہ ہوگا, اس میں بھی ٹرائیبیونل میں بھی ایک صحافی کو رکھا گیا ہے, ٹرائیبیونل میں اس صحافی کے ساتھ ساتھ آئی ٹی پروفیشنل کو رکھا گیا ہے نجی شعبے سے. تو کیا یہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی جس میں صحافی بھی شامل ہیں, نجی شعبے کے ماہرین بھی شامل ہیں, اور ٹرائیبیونل کے اندر بھی نجی شعبے کے ماہرین شامل ہیں, صحافی شامل ہیں, اور نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, اعتراض ہے جی کہ یہ اس کی اپیل سپریم کورٹ میں کیوں جائے گی؟ تمام ٹرائیبیونلز کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے. فیڈرل سروس ٹرائیبیونل ہے, اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے برابر ہوتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن سے کوئی نہیں روک سکتا. 24 گھنٹے کے اندر اس ٹرائیبیونل کو اپنا سپیکنگ آرڈر پاس کرنا ہوگا. اس سپیکنگ آرڈر کے خلاف آپ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے, آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, تو ہائی کورٹ میں بھی ریٹ پٹیشن لائی کرتی ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اعتراض کس شک پہ ہے. میں احتجاج بھی دیکھتا ہوں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے بہت محترم ہیں, مگر مجھے ایک شک بتا دیجئے اس قانون کے اندر جو متنازع یا قابل اعتراض ہے. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ متنازع ایکٹ ہے, اس میں بتانا ہوگا نا کہ فلاں شک نمبر یہ متنازع شک ہے. دیکھیں اب فیک نیوز اس میں لکھا گیا ہے, کیا فیک نیوز نہیں بند ہونی چاہیے؟ کس کو اس بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی فیک نیوز جو ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے؟ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ یہ صرف اور صرف اس لیے ایکٹ لایا گیا ہے کہ ملک کے اندر جو عناصر ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کے کروڑوں اربوں روپیہ کماتے ہیں, ڈالرز میں کماتے ہیں, ملک کو ایک پائی ٹیکس نہیں دیتے, ملک کی سیاست پہ بات کرتے ہیں, ملک کے اندر انتشار بھی پھیلاتے ہیں, وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے, مادر پدر آزاد ہیں, کوئی جواب دہی کر نہیں سکتا. احتساب تو دور کی بات ہے نا, کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا. تو کوئی نہ کوئی تو ملک میں سسٹم لانا ہوگا جس کے تحت کوئی بندہ جو وکٹم ہے, جو سمجھتا ہے کہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے, وہ کس فورم کے پاس جائے. ابھی فی الحال کوئی فورم موجود نہیں ہے ملک کے اندر. تو ایک فورم دیا گیا ہے کہ آپ جاؤ, جا کے اپنی کمپلین رجسٹر کروائیں اور اس پہ ایکشن لیا جائے گا. اور جتنے باقی بھی وکٹمز ہیں مذہبی منافرت کے, کہ جن کو بغیر ثبوت کے, بغیر ڈیو پروسیس کے واجب القتل قرار دیا جاتا ہے, تو وہ کس کے پاس جائے؟ کوئی فورم موجود نہیں ہے.
کسی کا آپ ایڈریس شیئر کرتے ہیں، بچوں کی تصویریں شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پہ حملہ آور ہو جاؤ، اتنا انعام ملے گا، کوئی سسٹم نہیں ہے. تو کیا یہ لا قانونیت جو موجود ہے، کیا اس کو قانون کے تحت نہیں ہونا چاہیے؟ تمام الیکٹرانک میڈیا چینلز جو ہیں وہ پیمرا قانون کے تحت کمپلائنس کرتے ہیں، اخبارات بھی کمپلائنس کرتے ہیں، تو پھر ڈیجیٹل میڈیا پہ شور کیوں ہے کہ اس کی کمپلائنس روکی جائے یا اس کو قانون کے تابع نہ کیا جائے؟ کیا یہ معاشرہ اسی طرح چلے گا کہ کوئی کسی کو پوچھ نہ سکے؟ اگر ڈیجیٹل ڈومین میں یہ کرائمز ہو رہے ہیں، کیا آپ ڈیجیٹل ڈومین کے اندر دہشت گرد بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو ٹی ٹی پی بھی استعمال کرتی ہے، ملک کے خلاف بھی وہ استعمال ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں اس کو نہ کرو؟ تو کیا کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ جس کا جو دل کرے وہ پوسٹ کرے، جس کا جو دل کرے وہ کسی کو نقصان پہنچائے، جس کا جو دل کرے وہ کسی کے بارے میں شیئر کر دے اور اس کے بعد کہے کہ جی اس کو فلاں نقصان پہنچائے گا تو انعام ملے گا؟ تو کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے جدھر کوئی وکٹم جا سکے اور کہے کہ جی میری داد رسی کرے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ تو یہ دیکھیے، یہ صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے ایک چیز کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروٹیکشن کی ضمانت ہم دیں گے. آگے رولز بھی بننے ہیں اور آگے مزید ریگولیشنز بھی بننے ہیں، اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے بہتری کی. ہمیشہ مشاورت کا عمل بھی چلنا چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے، مشاورت بالکل بند نہیں ہونی چاہیے. اور صحافی برادری ہمارے لیے بہت محترم ہے، بیٹھ کے جو ہے آگے کی مشاورت ہم طے کر سکتے ہیں، مگر یہ جو رولز کی مشاورت ہے، ریگولیشن کی مشاورت ہے، اس میں کم از کم بتائیں تو صحیح کہ جی یہ شک قابل اعتراض ہے. ہم سب اگری کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل جس طرح اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کے قوانین موجود ہیں، ہم سب اگری کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے بھی قوانین موجود ہونے چاہیے. کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ جی آپ ہمارے بچوں کو یہ پروٹیکشن نہ دیں، خواتین کو یہ پروٹیکشن نہ دیں، دہشت گردوں کے خلاف کوئی قانون نہ لائیں. اور دیکھیے، صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے جب ٹرائبیونل میں بھی صحافی شامل، کاؤنسل آف کمپلینٹس میں بھی صحافی شامل، ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی میں بھی صحافی شامل، تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ صحافی برادری کا استحصال ہو جائے؟ نہیں ہوگا. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قانون ہے کیا، ایک ایک شک کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پھر قابل اعتراض یا متنازع شک لے آئیں، اس پہ بات کرتے ہیں. مگر متنازع کہہ دینا، قابل اعتراض کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے. اس پہ سیر حاصل گفتگو کریں، آگے جو رولز یا ریگولیشن بننے ہیں اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، مشاورت کا دائرہ کار بڑھاتے ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو دیکھتے ہیں کہ آگے جو رولز بنیں گے یا ریگولیشنز بنیں گے اس پہ کیا مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، بٹ اس کو سمجھیں کہ یہ قانون کا مقصد یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا میں ہونے والے جرائم کا تدارک کیا جائے، اور جو وکٹمز ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کو کوئی فورم فراہم کیا جائے جس میں صحافی بیٹھ کے فیصلہ کر سکیں کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. جب ٹرائبیونل موجود، کاؤنسل آف کمپلینٹس موجود، ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی موجود، ہائی کورٹ میں رٹ موجود، سپریم کورٹ میں اپیل موجود، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ بتا دیں. میں اب تک نہیں دیکھ سکا کہ کسی نے کوئی قابل اعتراض شک کے حوالے سے کوئی ریفرنس دیا ہو یا متنازع شک بتائی ہو کہ جی یہ شک بہت متنازع ہے. پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں یا جو ڈیولپنگ کنٹریز بھی ہیں، وہاں تمام قوانین ڈیجیٹل میڈیا کے، سوشل میڈیا کے موجود ہیں. آسٹریلیا سے لے کے برطانیہ تک پوری دنیا میں یہ قوانین پائے جاتے ہیں. صرف ہم یہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے مادر پدر آزاد ہو، اس پہ کوئی چیک نہ ہو اور اس کو کوئی نہ پوچھے، کوئی کسی کو نقصان پہنچائے، قتل کروائے، اس کے گھر پہ حملہ کروا دے، اس کے بارے میں جو مرضی کہتا رہے، تو کوئی ریگولیشن نہ ہو. جب اتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز ریگولیشن کے اندر ہیں، اخبارات ریگولیشن کے اندر ہیں، ان کے قانون موجود ہیں، اور یہ انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں ہم، تو میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کہوں گا کہ مزید مشاورت کرتے ہیں اور اس معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رولز کے اندر کیا گنجائش موجود ہے، آگے ریگولیشنز میں کیا گنجائش موجود ہے، اور اس کو مزید کیا بہتری آپ تجویز کرتے ہیں. آپ کے نزدیک قابل اعتراض شک کون سی ہے؟ بٹ یہ جو میں نے ساری باتیں کی، یہ بالکل حقیقت ہے اور قانون بالکل اس کے مطابق بنا ہے، تو اس میں اپنا کردار ادا کریں. میں آپ سب کو بھی کہوں گا، اور میں اختتام پہ آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور انشاءاللہ تعالی
انشاءاللہ تعالی بھرپور کوشش کی جائے گی کہ ان تمام اداروں کو منافع بخش بنایا جائے، ریونیو سٹریمز نئے کھولے جائیں تاکہ اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ امپلائیز کو ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان انفارمیشن منسٹری کے اداروں میں بیٹھے لوگ، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ادارے کو نقصان بھی پہنچائیں اور ادارے سے منافع بھی ایکسپیکٹ کریں اور فلاح و بہبود بھی ایکسپیکٹ کریں. اور میں سمجھتا ہوں ان ساری باتوں کو کہ ہم جب تک منافع بخش نہیں کریں گے اداروں کو، ہم ان میں بہتری نہیں لے کے آئیں گے، ریفارمز نہیں لے کے آئیں گے، فائنینشیل ڈسپلن نہیں لے کے آئیں گے، آڈٹ نہیں کرائیں گے، تو پھر پینشن، کمیوٹیشن، میڈیکل بلز کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس کو حل کرنے کے لیے اولین ضرورت اس بات کی ہے کہ فائنینشیل ڈسپلن آئے. اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پینشنرز کا معاملہ ہو، میڈیکل بلز کا معاملہ ہو، کمیوٹیشن کا معاملہ، یہ حل ہو. اور انشاءاللہ تعالی اگلے بجٹ میں نے سیکرٹری صاحبہ کو بھی یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے